أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے سپاری کے ہم نے 4 جز کیے۔ پہلا جز یا پہلا جو حصہ ہے اور وہ ہم یہاں QC2 میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 1 سے 37 تک آیتیں شامل۔ دوسرا پاؤ جو ہے وہ اگلے 5 صفحات پہ مشتمل ہے جو انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت 38 سے 76 کا مطالعہ ہے۔ QC4 میں آپ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 77 سے 105 تک پڑھیں گے، جبکہ آخری پاؤ QC5 میں سورۃ بقرہ کی 106 سے 141 تک آیتیں پڑھیں۔ تو یہ جو پہلے 5 صفحے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن۔ جب آپ مصحف کھولیں گے تو آپ کو 2 صفحات کا ایک جوڑا دیکھیں گے۔ اس میں ہم جو ہے سورۃ البقرہ سے ابتدا کریں گے۔ یہ سورۃ بقرہ مدنی ہے اور اس کا نزول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے ہوا۔ سورۃ البقرہ کی اہمیت یہ ہے، اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ نائب جو ہے وہ کیسا اور سچا مسلمان کیسے بنے۔ اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کے جو موضوعات ہیں ان میں ہدایت، متقین، منافقین، کافرین، پھر جو ہے قصہ آدم علیہ السلام، قصص بنی اسرائیل، قصہ ابراہیم علیہ السلام، قبلہ، قصاص اور جو ہے صیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین اور دعا۔ یہ جو ہے اس کے اہم موضوعات ہیں پوری سورت کے۔ سورت بقرہ کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی اس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے باہر جاتا ہے جس میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے جیسا کل دیکھا تھا کہ ہم جو ہے ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ان 4 نشانات کو اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہے ہر انگلی پہ ہر صفحے کے لیے رکھیں گے۔ پہلے صفحے کے نشانات ہم انگوٹھے پہ رکھتے ہیں دائیں، اور اسے کہتے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تو آپ میں سے کوئی پلیز ان کو ایک بار دوہرائیں۔ جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ گڈ۔ تو آئیے ان کا مختصر جو بھی یاد کر سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، پلیز اسے بھی دکھا دیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صفحہ جو ہے اس کے 4 کلر ہیں۔ پہلا پنک کلر ہے، یہ پہلے اشارے کے لیے ہے۔ دوسرا یلو کلر ہے، یہ جو ہے دوسرے اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ گرین کلر تیسرے اشارے کے لیے، اور چوتھا جو ہے یہ بلو کلر چوتھے۔ یہ جو پہلا صفحہ پڑھنے چلے ہیں اس کے 2 اشارے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کل۔
پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرا اشارہ اس کا کیا تھا؟ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. آج ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا اشارہ پڑھیں گے، وہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ ہے متقیوں کی صفات. تو آئیے جو پہلے دو صفات ہم نے پڑھے ان کی ریفرنس آیت اور آج کی ریفرنس آیت کو لے لیں. پہلے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین. دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. ہدایت کی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور تیسرا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے متقیوں کی ہدایت کی دعا اور متقیوں کے لیے ہدایت. تو وہ ہے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ھدی للمتقین صرف متقیوں کے لیے ہدایت. ہم ہر اشارے کو 4 حصوں میں پڑھیں گے. پہلے ہم جو ہے اس کا تعارف لیا کریں گے، پھر اس کا ترجمہ اور شرح دیکھیں گے، اور پھر اسباق دعا اور لین، اور آخر میں اسماء اور افعال پہ غور کریں. اس طرح ہر اشارے کو ہم اس طرح 4 حصوں میں. تو یہ تعارف لیتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا، پہلا اشارہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کی تعریف، الحمدللہ. اور دوسرا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم. اور تیسرا آج ہم پڑھیں گے متقیوں کے لیے ہدایت، اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو آئیے پہلے تیسرے اشارے کی طرف چلتے ہیں، متقیوں کے لیے ہدایت. تو آیت یہ ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کی ایک بار تلاوت کر دے اور ترجمہ کرے. جی آپ میں سے اعوذ کوئی اس کی سر ٹھیک پڑھتی ہوں. کیجیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ بھی پڑھ الف لیجیے. لام میم یہ کتاب ہے. جی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. جزاک اللہ. تو اب ہم جو ہے اس پوری آیت کا تجزیہ کریں گے. جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے تو ہم اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں دیکھیں، اس میں کون کون سے اسماء ہیں، کون سے فعل ہیں، اور کون سے حرف. اور اگر اس میں کوئی خاص نکات آئے ہیں، جیسے تجویز کے نکات آتے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کو یہاں پہ ہر آیت کے ساتھ سیکھیں. مثلا یہ آج کی آیت آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس میں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں حروف. حرف اس میں کون کون سے آئے ہیں آپ بتائیے. جی کوشش کیجیے حروف کو پہچاننے کی. لا، فی، نہیں شروع سے لی. پڑھیں نا، شروع سے ڈھونڈیں اچھا کوئی حرف. سر الف لام میم تو یہ حروف ہے. الف بھی حرف ہے، لام ایک لام بھی حرف ہے، حروف ہے، میم ایک میم بھی حرف ایک ہے. حروف اور ہے. اب آگے چلیے. ذالک اسم ہے. اسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہم نے تو پہلے اب اچھا حروف ڈھونڈنے پوری آئی. تو پھر سیدھا لا لا ورڈ آ جائے گا، حروف آ جائے گا. نہیں اس سے پہلے بھی کہیں کوئی حرف ہے. ال 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 جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، الف لام جو ہے یہ حرف ہوتا ہے. اس کے بعد لا، لا بھی حرف ہے، اور فی، فی بھی حرف ہے. جی اور لی. لی جو ہے یہ سارے حرف تھے. ماشاء اللہ آپ نے پورے کر لیے. اب چلتے ہیں حروف کے بعد ہوتا ہے فعل. اس میں کوئی فعل ڈھونڈے. اس میں کوئی فیل نہیں ہے نہیں سر، فعل نہیں ہے. اس میں کوئی فعل نہیں ہے، آپ نے درست کہا. اب آ جائیے اسما کی طرف. اسما ڈھونڈیے. ذالکا کتاب، ذالی کا اسم ہے، کتاب اسم ہے، رائب، ریب
یہ بھی اسم ہے، ہی ریمن ہوتا ہے، یہ جو ہی اسم ہے، اس میں جمائی رحم، ہدن ادن جو ہے یہ اسم ہے، متقین، دو زبر آئی ہیں، متقی۔ تو یہ متقین، الحمدللہ ہم نے پہلا مرحلہ طے کر لیا۔ اب آتے ہیں اس میں نکات اہم کون کون سے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے یہ مد آ رہا ہے، یہ دو مد آ رہے ہیں، لام پہ بھی میم پہ بھی۔ مد جو ہے وہ تجویز کا قاعدہ ہے، 3 جگہوں پہ آتے ہیں، اسے کہتے ہیں مقام مد۔ پورے قرآن میں جہاں بھی مد آئے گا وہ 3 مقام ہے۔ ایک ہے اگر الف سے پہلے زبر ہو، دوسرا ہے واؤ سے پہلے اگر پیش ہو، یا سے پہلے اگر زیر ہو، تو ان 3 جگہ پہ جو ہے مد آئے، اسے کہتے ہیں الف مد، واؤ مد، یا مد۔ اور دوسرا ہوتا ہے وجہ مد، کہ مد آئے گا کب؟ جب ان حروف کے بعد، یعنی الف سے پہلے زبر، واؤ سے پہلے پیش اور یا کے سے پہلے زیر کے بعد اگر حمزہ آئے یا سکون ہو، دو میں سے ایک چیز آئے، تو تب جو ہے وہ مد ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ جو ہے الف لام میم، یہاں پہ تو نہ تو مقام مد نظر آ رہا ہے، نہ ہی جو ہے سکون یا حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہ مد کیوں آ گیا؟ تو آئیے دیکھیں، یہ اصل میں الف، ان کو لکھے الف لام میم۔ جب آپ یہ لکھتے ہیں، لام الف کو چھوڑ دیں، اس پہ تو کوئی حرکت نہیں۔ لام پہ دیکھیں، لام میں یہ الف آ رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر آیا، تو یہ مقام مد آ گیا، الف سے پہلے زبر ہوگا۔ اور شرط کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے یا تو حمزہ ہے یا جزم آئے۔ دیکھیں میم پہ جزم آ رہا ہے، تو دونوں چیزیں ہمیں مل گئی، کہ لام پہ زبر آیا ہے جو الف سے پہلے ہے، اور میم پہ جو ہے سکون جزم آیا ہے، سکون آیا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مد کا مقام بھی ہے، وجہ۔ اب اگلا دیکھیے میم پہ، اگلے میم میں دیکھیں، میم یا سے پہلے جو ہے زیر آ گئی، یہ تھا نا 3 ہی مقام ہے نا، یا سے پہلے زیر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، تو یہاں پہ یا سے پہلے زیر آ گئی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یا کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ یا سکون ہے، یہ جو میم ہے اس پہ سکون ہے، تو لہٰذا ہمیں دونوں چیزیں مل گئی، مقام مد بھی مل گیا، وجہ مد بھی، تو لہٰذا یہ دوسرا مد یہ مل گیا۔ اب یہ رہ گیا سوال کہ شد کہاں سے آ گیا؟ غور کیجیے، الف لام میم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب ہم اسے ایسے لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں 2 میم اکٹھے ہو گئے، پہلا میم جس پہ سکون ہے، دوسرا میم جس کے نیچے زیر ہے۔ تو گرامر کا یہ جو تجوید کا رول ہے، جب یہ اس طرح 2 میم آ جائیں گے، ان کا کیا ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب شد کے ذریعے ہے، تو یہ شد۔ اب یہ آپ کو پورے ہر ایک کا اس کا پتہ ہے کہ الف کیا ہے، یہ مد کیوں آ رہا ہے، یہاں مد کیوں ہے، یہاں شد کیوں ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ ہے کیا، یہ ہم اس کی تشریح جب پڑھیں گے اس میں دیکھیں۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ آ رہا تھا، وہ تھا تنوین کے بعد، یہ دیکھیں ہدن، ہدن یہ تنوین ہے، اس تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے را یا لام آ رہا ہو، جیسے یہاں لام آ رہا ہے، تو پھر یہ تنوین کا نون نہیں پڑھا جائے، یہاں پہ ہدا کیا جائے، ہدن لل، ہدن نہیں پڑھ رہے، ہدن ہے یہ لفظ تنوین کے ساتھ، اس کے تنوین نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس کے تنوین کے بعد جو ہے اگر یہ جو ہے را یا لام آ جائے تو یہ غنہ ہو جاتا ہے، ہدن، ہدن، تو یہ جو ہے نون نہیں پڑھیں۔ ایک اور پوائنٹ اس میں تھا، یہ لا، لا کی بہت سی قسمیں ایسا ایسا جو آتی جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، آج پہلا لا آ گیا ہے، اس لا کو کہتے ہیں لام نفی جنس۔ لام نفی جنس جو ہے یہ جب آتا ہے، یہ کسی بھی جنس جس کے ساتھ آتا ہے اس کی پورا مکمل نفی کر دیتا ہے، مکمل، یعنی امپاسبل کے معنی یہ دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ لا جب آیا اور اس کی پہچان اس لا کی یہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو اسم آتے ہیں اس پہ زبر ہوتا ہے، اصل میں یہ ریبن، دو زبر کے ساتھ لا، جب نفی جنس آیا تو اس نے اس کی ایک زبر اڑا دی، اب یہ بن گیا لا ریب، ریب، رکنے کی وجہ سے ہم اس کا حرکت نہیں پڑھ رہے، لیکن لفظ کیا لا ریب، اصل میں کہا ریبن۔ یہ لام نفی جنس کی مثال ہے، سب سے بہتر ہے
لا الہ الا، لا نہیں ہے، الہ، الہ کے اوپر زبر آ گیا، کیوں؟ وہ اسم ہے جس پہ لام کی وجہ سے نصب یعنی زبر آ رہی ہے۔ ایسا جب لام آئے گا، لام نفی جنس، یہ مکمل کر دے گا، اس کے معنی ہوتا ہے ہرگز کسی طرح بھی وہ چیز ممکن نہیں ہے جس کے ساتھ لام نفی کے ساتھ۔ ریب کہتے ہیں شک کو، یہ لام بتا رہا ہے اس کتاب میں کسی قسم کا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شک ہو، یہ اس کا اصل ترجمہ۔ جیسے لا الہ الا اللہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی الہ کوئی ہو الا اللہ سوائے، اس کو لامی نفی جنس ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد والے اسم پہ زبر ہوتا ہے۔ ریبن یہ کیا تھا؟ تنوین کا لفظ تھا، دو زبر کے ساتھ، لیکن لام نفی جنس جب آیا اس نے اس کو نصب ایک زبر کر دیا، منصوب اسے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آج کے اہم نکات ہیں اس کے آیت میں۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات، مقطع کہتے ہیں ٹکڑوں کو، یہ ٹکڑے ہیں، ان کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر انہوں نے اپنے رسول کو بتایا تو انہوں نے ہم میں سے کسی کو، ہاں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اندازے کیے، اپنے اپنے تفصیلیں کی، میں اس میں نہیں جاننا چاہتا، وہ ہمارا موضوع ہے۔ اب آ جائیے ذالکا، ذالکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اس میں اشارہ 6 نزدیک کے ہیں، 6 دور کے ہیں۔ آزا، آزان، ہاؤلائے اور حاضی، اور جو ہے ہاؤلائے تان، یہ ان میں جو ہے ہاؤلائے مشترکہ ہے، وہ نکال دیں تو یہ جو ہے اس کے بن جاتے ہیں نزدیک کے۔ دور کے کیا ہے؟ ذالکا، زانے کا، لائے، تل کا، تینی کا، لائے، یہ جو ہے 6 جو ہے دور کے اور 6 نزدیک کے، ان کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ جہاں بھی آئیں گے ان کو ہم اسم، تو ذالکا کیا ہے؟ اسم، اس کے ویسے معنی ہے دور کے، لیکن قرآن میں ذالکا کے اکثر معنی آپ یہ کہ دیکھیں گے کیونکہ یہ تعظیم کے لیے۔ الکتاب، الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا اسم ہے، معرفہ ہے اور واحد ہے، کیوں؟ جمع اس کی کتب ہوتا ہے۔ اب آگے لا، یہ آپ کو میں نے بتا دیا آج کہ یہ ایک ایسا لا ہے، لا کے معنی نہیں، لیکن یہ خاص لا ہے کیونکہ اس کے بعد والے اسم پہ ضرور بتا رہا ہے کہ لائے نفی جنس ہے، یعنی مکمل ہر قسم کی نفی کرتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ لائے نفی جنس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، آپ لا ریب کا اصل ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، آپ صرف یہ کہہ دیتے اس میں شک۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کا ترجمہ، اس کا آسان ترین ترجمہ بھی یہ ہے، یہ ہرگز ایسا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ کچھ، یہ اس کا نزدیک ترین ترجمہ کیا، اصل میں نے پھر بھی نہیں کیا، اصل عربی میں ہی سمجھ آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ نے خاص طور سے نوٹ کر لیا، لا ریب میں لا نفی جنس، اور اس کی پہچان یہ کہ اس کے بعد والے اسم پہ زبر آتا ہے، منصوب۔ آگے چلیں جی، فی ہی، 2 ٹکڑے، فی میں ہی میں نے، ضمیر اس میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، کون سی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا، تو لہٰذا یہاں یہ جو ہے قرآن کی طرف، ہدن، ہدن جو ہے 2 زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے، اور للمتقین، لل، لام جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف جارہ ہے، حرف ہے، ہم نے لا وہ پڑھے تھے حرف جارہ کل، کہ اگر ہم 11 حرف سیکھ لیں تو اس میں سے ایک یہ لا ہے، لا، یہ وہ والا ہے، لا حرف جارہ ہوا، تو آگے اگر لا کو ہٹائیں گے یہ بن جائے المتقین۔ المتقین الف نام سے پتہ چلا ہے اسم ہے، یا سے نون سے پتہ چل گیا جمع ہے، اور جو ہے کیا ہے؟ مذکر۔ متقین کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، پرہیزگاری کرنے والے، متقین۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ تھا، وہ میں لکھنا اور یہ بتانا بھول گیا تھا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ اسما کی ہم نے کچھ نشانیاں سیکھی، ہر وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہے، ہر وہ اسم جس کے آخر میں 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ ہے، یا ایسا اسم جس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا ہے، یہاں پہ یعنی یہ نشانی۔ اب ایک اور نشانی آج سے نوٹ کر لیجیے، ایسا اسم جس کے آخر میں
جو ہے واو یا نون آ رہا ہے، لیکن اس کے شروع میں اگر میم آ رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اسم ہی ہوتا ہے. متقین، 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 یہ میم جو ہے یہ یہاں پہ اسم کی نشانی ہے. لیکن کہاں کیسے ہے یہ آپ جب Q3 میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے. مزید سیکھیں گے جو فائل مفعول بنتے ہیں ان کے شروع میں میم لگایا جاتا ہے. تو یہاں صرف اتنا یاد رکھیے کہ میم بھی ایک علامت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے اس کا الفاظ بھی دیکھ لیے، ان کا ترجمہ بھی، تشریح بھی دیکھ لیے. اب تشریح کی طرف آتے ہیں. الف لام میم حروف کو حروف کے مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی کے بارے میں نہیں. یہاں ذالی کا جو ہے عظمت کے لیے استعمال ہوا ہے. لا ریب فی قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. اس میں ایک خاص شرح ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم بتا دیجیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے. قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ دیکھیں یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کسی قسم کا شک ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہے. جیسے لا نبی آبادی، لا نبی پہ زبر آ رہا ہے. لا جو ہے وہاں نفی جیسے ہے، ہر قسم کے نبی کی جو ہے آپ نے نفی کر دی میرے بارے میں. لا الہ الا اللہ، ہر قسم کے الہ کی نفی ہوگی. اسی طرح لا ریبہ، کسی قسم کا جو ہے وہ شک ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہے. مطلب اردو بھی اس کا پراپر جو ہے ورڈ ہمارے پاس نہیں کسی بھی لینگویج کے پاس. صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہر قسم کی جنس جو اس لفظ سے وابستہ ہے ان سب کی نفی ہوتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو آئیے ہدل للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کی طرف سے ڈرتی ہے اور جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ نہ ہو، چاہے اسلام کے لیے ممکن نہ، لیکن تقویٰ نہ ہو، ایسے لوگ جو دین کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ دین کے اوپر جو رکھنے کے لیے، دین کے اوپر اعتراضات کرے، اس کو جو ہے غلط سلط کرے. بڑے بڑے عالم ہیں، ان کی ایک یونیورسٹی ہے اسرائیل میں، جو جہاں سے ایڈمیشن دیا جاتا ہے ان کو یہی ہمارے تمام علوم دین سکھا کے عالم بتا کے ہمارے حد تک پہنچا جاتا ہے. اور وہ پھر آ کے ایسے ایسے کافیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کھولتے اور ایسے ہوتے کہ ہم جو ان میں الجھ جاتے ہیں. ہدایت علم کے ساتھ نہیں، شیطان سے بڑھ کے کسی کے پاس ہدایت یعنی یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی میں یہ ہدایت سب سے اہم چیز ہے. اگر ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ ہر کام میں اس کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہو تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی برائی کے زندگی گزار سکتے ہیں. علم آپ کی بات یہ ہے، آپ اسے ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجیے. آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ جنہوں نے پہلے پڑھا ان کے علاوہ کوئی تلاوت بھی کرے، ترجمہ بھی یہ پڑھ لے لفظ. جی صدف صفدر پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فی ہے اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ. اس میں ایک اور پوائنٹ تھا وہ میں مس کر گیا، چلیے وقت ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. لا ریب کے بعد آپ دیکھیں یہ لکھا سلے جیم اور اس کے نیچے 3 نقطے ہیں. فی کے بعد پھر جیم اور 3 نقطے لکھے ہیں. یہ 3 نقطے فی ہی سے پہلے اور بعد میں کیا آپ سب کو نظر آ رہے ہیں؟ جی ان کو کہتے ہیں معانقہ. معانقہ کے معنی ہوتا ہے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، ملنا. تو یہ جہاں کسی لفظ کے یا کسی فکرے کے پہلے اور آخر میں آتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ لازمی رکنا ہے. ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الف لام
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فی پہ آ کے ہدی للمتقین. دوسرا طریقہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب میں جو ہے لا ریب پہ رکا اور فی ہی کو میں نے ہدن سے ڈالا. زیادہ لوگ چونکہ یہ فی ہی پہ آ کے رکتے ہیں تو یہ معانقہ کی وجہ سے رکنا ضروری ہے، لازم ہے. آپ اسے تسلسل میں نہیں پڑھ سکتے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں. یہاں آپ نے لا ریب پہ رکنا ہے. اگر نہیں ہے تو فی ہی پہ لازمی رکیں گے، نہیں رکیں گے مطلب کچھ سے کچھ اور ہو جائے گا. اور وہ میں نے بتا دیا پوری آیت میں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ لا ریب کا ہے، جو پورے قرآن کے لیے ایک پکی ٹھوس دلیل دیتا ہے کہ اس میں ممکن ہی نہیں ہے ہرگز کسی قسم کا شک، یہ جو کتاب ہم نے بھیجی ہے. پھر اگلی بات ہوتی ہے پرہیزگاروں کی حالت. چلیے یہ پوائنٹ بھی ہو گیا. تو اب آگے چلتے ہیں اسباق کی طرف. تو ہر آیت کے ترجمے تشریح کے بعد ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. آج کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے قرآن میں کوئی شک، قرآن ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو ہم بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، اور جو ہے پاک دامنی کا اور بے نیازی کا. قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی وجہ سے پڑھنے کی توفیق دے. اپنا اہتمام کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا. میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا یا کروں گا. اسماء و افعال کی طرف چلتے ہیں. اس میں لفظ آیا ہے کتاب، تو کتاب واحد ہوتا ہے، کتب اس کی جمع. متقین یہ جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کا جمع معلوم جانون سے متقون اور متقین ہوتا ہے. یہاں پہ متقین فعل استعمال ہوا ہے. اور اس میں تین حرفی صحت مند افعال آئے نہیں ہے اس میں، تو لہذا افعال ویسے جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. یہ ہم نے جو ہے سورۃ فاتح میں پڑھا تھا حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد. پھر اسی میں ہم نے پڑھا تھا ملکہ یملک املک مالک مملوک ملک. پھر جو ہم نے عبدہ یعبد عابد معبود عبادہ، اور رزقہ یرزق رازق مرزوق رزق. یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے تھے. ان کے جو ہے تفصیل ہم نے دیکھ لیے تھے کہ ان کے روٹ لیٹر کیسے ہیں اور جو ہے یہ کن باب سے تعلق کرتے ہیں، یہ بھی کل ہمیں بڑی تفصیل سے بات کی. آج آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں جب بھی کسی آیت میں پڑھتے ہوئے کہیں فعل آئے گا، ورب آئے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے اس کا روٹ لیٹر دیکھیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے، روٹ لیٹر. اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ کس باب سے آ رہا ہے، آیا صحیح باب سے آ رہا ہے، کمزور سے آ رہا ہے، یا حروف سے آ رہا ہے، حمزہ والا ہے، کس گروپ سے آ رہا ہے. یہ ہم نے کل 4 گروپ دیکھے تھے. اور تیسرا یہ دیکھیں گے قسم اس کی کیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سا ہے. اور چوتھا یہ دیکھیں گے کہ اس کی 6 چابیں کیسے بنتی ہیں. 3 جو ہے افعال کی جیسے فعلہ یا فعل مفعل، اور 3 اسماء کی فاعل مفعول پہ. تو ہم جب بھی کوئی فعل آئے گا ہم نے اس پہ یہ ڈرل کرنی ہوگی. تو آئیے ہمارے پاس ٹیبل آ گیا. ٹیبل کیا ہے، یہ چونکہ کل بھی کر لیے تھے. اب آپ میں سے کوئی کائنڈلی جلدی سے یہ ٹیبل کرا دے مجھے. کون کرانا چاہے گا؟ جی حمیدہ کا ٹیبل کون کرانا چاہے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمران کرائیے. حمیدہ حمیدو حمیدہ حمیدو حمید حمیدتا حمیدتو حمیدتم حمیدنا حمیدت یحمدو یحمدونا تحمدو احمدو تحمدونا نحمدو تحمدو احمد احمدو لا تحمد لا تحمدو حامد محمود حمد. آپ کہتے رہے تھوڑا سا تسلی سے پڑھتے ہوں. حامد محمود حمید تنوین یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اور
अगला टेबल जो है वो मलाका है। जी इमराना शाहीन आप कराइए प्लीज। जी मलका मलकू मलकता मलकतु मलकतुम मलकना मलकत यमलिको यमलिकूना तमलिको अमलिको तमलिकूना तमलिकू तमलिकू ये भी नम लिखो, तमलिकू ये जमा के लिए नम लिखो, नून लगेगा मुदारे में हाँ जी वो तीसरे नमलिकू है नम लिखो। तमलिकूना नमलिकू और फिर जी औरत के लिए तमलिकू गुड। इमलिक इमलिकू ला तमलिकू मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन इसकी 6 चाबी बनाइए। इसकी 6 चाबियां हैं इसकी मलका तीन अफआल की होंगी, माजी मुदारे अमर, 3 जो है फाइल मफूल फेल। 6 चाबी इसी टेबल से बनाइए। हाँ जी ये मलका यमलिकू इमलिक और मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन इसके रूट लेटर बता दीजिए। रूट मीम लाम और काफ पहला जो माजी का सीगा है ना, पहला माजी का सीगा वही इसके रूट लेटर है, मीम लाम काफ। अगर ना समझ आ रही हो तो ऊपर टॉप पे देखिए, कहीं पे लिखा होगा मादा, वहां पे ये लफ्ज मीम लाम काफ आपको कहीं पे मिल जाएगा। हाँ जी अब आ जाइए बाप, इसका बाप भी बता दीजिए कौन से बाप से है ये फेल। इसको पहचानिए मलका यमलिकु से। मलका में तीनों पे जबर, मुदारे में आ जाए तो दरमियान वाले पे जेर। तो कौन सा बाब है जिसके माजी में तीनों जबर होते हैं, मुदारे में दरमियान वाले पे जेर, कौन सा होता है? नहीं समझ आ रहा है तो इसी के शुरू में ऊपर देखें, मलका जहां लिखा होगा उसके साथ बाप का मुखफ़फ़ लिखा होगा, दराबा। हाँ जी ज़ुआत लिखा हुआ है जी क्या आपको ये नजर आ गई? जब भी कोई टेबल आएगा आप उस टेबल में ये चीजें ढूंढेंगी। इस हर टेबल के शुरू में बाप का नाम मुखफ़फ़ लिखा होगा, उसके बाद उसके मादे में रूट लेटर लिखे होंगे। 6 चाबियां आप खुद बना सकते हैं, माजी मुदारे अमर फाइल मफूल फेल। क्या आपको ये मेरी बात समझ आ गई बहन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी यानी जब भी कोई टेबल आएगा आप ये उसमें ढूंढेंगे खुद, और जब आप इस टेबल से आशना हो जाएंगे फिर खुद अपनी तरफ से ढूंढेंगे। जैसे मलाका से आपके मीम लाम काफ आपको नजर आए, मलाका पे तीनों जबर हैं और यमलिकू में जो है दरमियाने वाले पे जेर है, तो अब आपको पता नहीं तीनों जबर और दरमियान वाला जेर दराबा। आइए अगला टेबल देखते हैं, आबादा। जी कौन कराना चाहेगा आबादा का टेबल? भाई इतने सारे हो, कोई तो कराओ। अबदु अबत्ता अबत्तुम अबदना अबदत याबुदु याबुदुना ताबुदु आबुदु ताबुदुना नाबुदु ताबुदु उबुद उबुदु ला ताबुदु आबेद आबेदुन मबूद इबादा आबेदुन माबूद के ऊपर भी तनवीन है, माबूदुन इबादा के ऊपर भी तनवीन है। आबेदुन माबूदुन इबादा। अब आप मुझे इसकी 6 चाबियां बताइए, 3 अफ़आल 3 अस्मा की चाबियां इस टेबल की। जी आबादा याबुदु उबुद आबुदु आबेदुन माबूदुन इबादा। अब मुझे इसके रूट लेटर बता दीजिए इस फेल के। रूट लेटर एन बे दाल एन बादात। और इसका जो है वो वो बाब कौन सा होगा? अबादा याबुदु। याबुदु में देखे दरमियान वाले पे पेश आ रहा है। अगर माजी में तीनों जबर हो, अबादा पे तीनों जबर है, माजी में दरमियान वाले पे पेश है, तो कौन सा बाब होगा? नहीं समझ आ रहा तो कोने में जाके देख लो, वहां कहीं लिखा होगा। अबादा के सामने ये सर ब्रैकेट पे नून लिखा हुआ है, नून नसारा। नासरा सर ये मैंने बाब नसारा है। नासरा जी 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 ठीक है, अभी काइंडली आप दूसरों को मौका दीजिए। सत्तर भाई वो भी है क्लास में। चले सिस्टर खालदा, आप इस टेबल को करा दीजिए। खालदा मंजूर, आपने अभी हैंड रेज किया था, प्लीज आप करा दीजिए। जी 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 रज़का रज़कू रज़कता रज़कतू रज़कतुम रज़कना रज़कत
یرزقو یرزقونا ترزقو ارزقو ترزقونا نرزقو ترزقو ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو رازقن مرزوقن رزقن. اس کی 6 چابی ہیں، 3 افعال 3 اسما کی. جی سر. رازقا یرزقو ارزق رازقن مرزوقن رزقن. اس کے روٹ لیٹر روٹ لیٹر رازقا. رضا کا نہیں ہے، را زا اور کا. ریز اے کاف. ہاں جی ریز آ کاف. اردو میں رے نہیں ہوتا، را زا کاف، یعنی عربی کے. رازا کاف. جی اور جی. اس کا جو ہے باب کیا ہوگا؟ دیکھیں ماضی میں تینوں پہ زبر ہے، ذکو میں جو ہے درمیان والے پہ پیش، تو باب ناصارہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہم نے ہر چیز کو تجزیہ کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک لفظ آج دیکھا، ہدن. ہدن اسم کے طور پہ آتا ہے، لیکن اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہدا. ہدا یہدی اہدی ہادی مہدیون ہدن. تو آئیے اس کا ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہادت. یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی تہدی. اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو. ہادن یا ہادیون اس کے 2 فاعل ہیں. مہدیون مفعول ہے، ہدن اور یا ہدایتن یہ اس کے 2 جو ہے وہ مصدر ہیں. اس کے 2 فاعل اور 2 مصدر ہیں. اب آ جاتا ہے اس کا جو ہے ٹیبل کیسے بنائیں گے 6 چابیوں کا. 3 افعال 3 جو ہے وہ فاعل کی. ہدا یہدی اہدی ہادن ہدن، یا پھر ہادن ہادیون اور ہدایتن، یعنی کسی بھی طرح آپ بنا سکتے ہیں. اب آ جائیں جی اس کی روٹ لیٹر. ہدا یہ کمزور ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہا دال یا آپ کو نظر آؤگا یہی اس کے روٹ لیٹر. اب آ جائیں اس کا باب. ہدا آپ کو یہاں پہ 3 نہیں 2 زبر ملتے ہیں. یہ چونکہ کمزور فعل ہے اس میں تیسرا زبر نہیں نظر آنا. یہدی یہدی میں دیکھیں دال جو درمیان والا جو ہے حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو کون سا باب ایسا ہوتا ہے جس کے ماضی میں 3 زبر اور درمیان والے پہ مضارع میں زیر ہو، وہ باب دربا ہے. تو ہدا جو ہے باب دربا کے پیٹرن پہ. گرچہ یہ کمزور فعل ہے، اس کے ماضی میں 3 زبر نہیں نظر آئے، لیکن آپ اس کو یاد کر لیجیے کہ ہدا کیا ہوتا ہے. ہدا یہدی یہدی سے پتہ چلتا ہے یہ باب ہے. چلیں تو اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. صفحہ 1 اشارہ سی کے کلاس میں خوش آمدید. آئیے گرامر میں آج وعدہ کا ٹیبل دیکھیں گے. دیکھیں ماضی کا فعل ہے، تینوں پہ زبر آ رہے ہیں. یہ وعدہ. اور کمزور حروف کیا ہوتے ہیں؟ واو یا الف. اور جس میں یہ آ جائیں جیسے وہابہ میں واو آیا، وعدہ میں واو آیا، کالا میں الف آیا، یہ کمزور فعل ہو گیا. ایسا فعل جس میں واو الف یا میں سے کوئی ایک آئے یا 2 آ جائیں بھلے، تو وہ کمزور ہوگا. کمزور افعال کی 3 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. نمبر 1 یہ فتح یفتح نصرہ ینصر ضربہ یضرب سمع یسمع کی طرح جو ہے ٹیبل بناتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے لکھا تھا ہدا ہدو ہدایتا ہدایتو، یہ جو ہے ہدا یہدی اہدی، وہ ان کی طرح ٹیبل بنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمزور ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. مثلا واو تھکتا ہے تو یا الف اس کی جگہ آ جاتی ہے. یا تھکتی ہے تو واو یا الف، اور الف تھکتا ہے تو وہ یا. حمزہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، ان کا لاڈلا ہے، تو یہ اس کے درمیان میں ظاہر ہے. لیکن یاد رکھیے حمزہ جو ہے کمزور حرف نہیں ہے، چھوٹا ہے، کمزور نہیں. اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے کہ ہم آسان. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ماضی کے فعل میں دیکھیں کہ الف ہے تو سمجھ جائیں یہ کسی اور کی جگہ ہے. یہ یا تو واو کی جگہ ہے یا پھر یا. مادے میں الف اصل نہیں ہے، اصلی الف جو ہے ہمیشہ کسی کی جگہ پہ آیا ہوتا ہے مدد کرتے. تو اس کی مثال ہے مثلا کالا میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، دا میں بھی الف نظر آ رہا ہے. تو یہ کالا میں جو الف ہے یہ واو کی جگہ ہے، دا میں بھی الف واو کی جگہ ہے. اور کادا میں دیکھیں الف ہے یہ یا کی جگہ ہے، زادہ میں الف یا. کیسے؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو آپ یاد کیجئے کہ کالا میں
آئیے اس کو جب ڈکشنری سے دیکھتے ہیں تو کالا کے ہمیں روٹ لیٹر مادہ ملتا ہے کاف واو، دا کا ملتا ہے دال اینڈ واو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ڈکشنری سے یا پڑھانے والے سے پتہ چلتا ہے، استاد سے یا کتاب سے، کہ یہاں پہ کالا اور دا میں الف واو. اور دوسرا قاعدہ میں دیکھیں اس کے روٹ لیٹر کاف یا دال ہے ڈکشنری میں، زیادہ کے زایاد. تو اس سے ڈکشنری سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ قاعدہ کا الف یا کی جگہ ہے، زیادہ کا یا. اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کسی استاد نے پڑھا دیا، مجھے کسی نے پڑھایا، میں نے آپ کو پڑھا دیا، آپ کسی اور کو پڑھائیے. اور اسی طرح کتاب سے میں نے پڑھا، آپ بھی پڑھیں گے، پڑھے گا. تو آئیے صحت مند افعال کیا ہوتے ہیں؟ فتح، نصرہ، ضربہ، صبر. اور ہم نے 3 جملے سیکھے تھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، داہدہ. تو آئیے اب آپ میں سے کوئی کائنڈلی جو ہے یہ ان 3 جملوں کو دہرا دیں. کون دہرانا چاہے گا؟ جی رضوانہ اکبر. جی سسٹر دہرائیے. السلام علیکم سر. اچھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. دعا، ہدا. تو آئیے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا وہابا، یہابو، اب یہ 6 چابی جس کی وہابا، یہابو، اب، واہب، موہوب، وہب. تو یا وہاب. آئیے آج ہم ایک اور فعل پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وعدہ. کتنے حرف ہیں بھائی اس میں؟ وعدہ میں کتنے حرف نظر آ رہے ہیں؟ سر 3. 3 اس میں کوئی کمزور حرف تو نہیں نظر آ رہا؟ واو. جی واو ہے. ایک کمزور فعل. ہم تو کہتے ہیں نا بڑا وعدہ یعنی پکا وعدہ ہے، تو فعل کمزور اس کا. تو وعدہ بھی کمزور ہی ہوتا ہے، اکثر ٹوٹ جاتا ہے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں وعدہ، اس نے وعدہ کیا. جمع کے لیے واو الف لگائے، وعدو، ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا، آپ نے وعدہ کیا. وعدتو، میں نے وعدہ کیا. وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا. وعدت کی صورت ہے. اس طرح امزانہ کہیں آپ اسے دہرا دیجئے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعدو، ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا، آپ نے وعدہ کیا. وعدتو، میں نے وعدہ کیا. وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا. وعدت، اس عورت نے وعدہ کیا. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو آئیے اس کی عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل یعدو، یہ تو مضارع آ گیا. حل یعدو مضارع، کیا وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا؟ تو ہم کہیں گے نام یعدو. حل یعدون، یہ اس کی جمع ہے مضارع کی، ہم کہیں گے نام یعدون. حل تعدو، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ تو اس کا ہوگا نام آئدو. حل تعدون، تو ہم کہیں گے نم نائب. یہ پہلے آ گئی ہے سلائڈ، اس کو ہمیں بعد میں پڑھنا تھا، لیکن چلیے کوئی نہیں، اس کو ہم پہلے ایڈجسٹ کریں. فتح یفتح سے مضارع کیسے بنے گا؟ جب ہم فتح کے سامنے لے گئے تو اس نے کہا بھی اس پہ آپ جو ہے وہابا یوہبو بنتا ہے. پھر نصرہ ینصرو کے سامنے جب ہم نے رکھا تھا اس نے کہا تھا وہابا یوہبو. ضربہ پہ وہابا یوہبو. سمع یسمع سے یوہبو. یہ کل ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے پھر یہ کہا کہ چونکہ عرب اس کو جو ہے یحب کہتے ہیں، تو ہم نے اس کا یحب کا جو ہے پیٹرن دے دیا. تو اسی طرح یہاں یہ وعدہ جو ہے یہ بھی اسی پیٹرن پہ. یعدو، وہ وعدہ کرتا ہے، یہ کرے گا. جمع واؤن سے یعدون، وہ سب وعدہ کرتے ہیں، کریں گے. تعدو، آپ وعدہ کرتے ہیں، کریں گے. عائدو، میں وعدہ کرتا ہوں، یا کروں گا. تعدون، آپ سب وعدہ کرتے ہیں، کریں گے. نعدو، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، کریں گے. تعدو، وعدہ کرتے ہیں، کریں گے. جی اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کون اسے کرنا چاہے گا؟ جی اوکے، خالدہ منظور آپ دہرا دیجیے پلیز. یعدو، یعدون، تائدو، آئدو، تائدون، نائدو، ہیا تائدو. اس کا عربی بول چال کا حصہ تھا، ہم نے دیکھا. اب اس میں ایک اضافی لفظ لگاتے ہیں. حل یعدو زیدہ،
کیا وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ یعیدو ہے. تو ہم کہیں گے نام یعیدو. جی ہم کیوں یہ وہ ان کے جتنے سیغے ہیں وہ سوال جواب میں ایک ہی ہے. جمع لیں گے حل یعیدون زیدن. تو آپ کیا جواب ہوگا آپ بتائیے. نعم یعیدون زیدن. ہاں اسے ہم دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. نام یعیدون زیدن اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں نام یعیدون زیدہ. اچھا اگر ہمیں کو حل تعیدو زیدن تو اب کیا جواب بنے گا؟ نعم نعم عائد عائد. زیدہ. آئیدو آئیدو پہ بدلے گا. یہاں پہ بدلتا ہے. نام آئیدو زیدن یا آئیدو زیدہ. اور اگر میں یوں پوچھوں آئیدون زیدہ تو اب کیا جواب ہوگا؟ نعم نعید نعم نعم نعید زیدہ. نائد زیدہ. ٹھیک ہے جی. اس کا امر بناتے ہیں. امر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع سے بنا جاتا ہے. وعدہ کا مضارع ہے یعید. علامت مضارع یا کو گرایا. آخری لفظ کو سکون دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ عین کے نیچے زیر ہوتا ہے. یہ پڑھا جا رہا ہے لہذا ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ہم کہیں گے اد. وعدہ ماضی تھا. یعید اس کا مضارع تھا. اد اس کا امر ہو گیا. ہمارے پاس تینوں چابیاں افعال کی آ گئی. ماضی مضارع امر بن گیا ہمارا. وعدہ یعید اد. تو آئیے عید کا ٹیبل بھی دیکھتے ہیں. عید وعدہ کر. اس کا ترجمہ اصل میں تو یہ اس کی جمع ہے. وعدہ کرو اصل میں یہ تم سب وعدہ کرو. لا تعید وعدہ مت کر. اصل میں یہ تو وعدہ مت کر. لا تعیدو وعدہ مت کرو. اصل میں کیا تم سب وعدہ کرو. کیوں؟ امر جو ہے سامنے والے کو حکم دیتے ہیں تو سامنے والا جب ہم ایک کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے یا آپ ہوتا ہے. اور اگر زیادہ ہو تو تم یا تم آپ سب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کے اندر ان بلڈ ہے. اس لیے انہوں نے نہیں لکھا کہ استعمالی سامنے والے کے لیے امر ہوتا ہے تو مطلب سمجھ آ رہا ہوگا. لیکن لکھا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اد کر کرو لا مت کر مت کرو. نہیں. اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ اد تم کر. ادو تم سب کرو. لا تعید تم مت کر. لا تعید تم سب. آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کار کرو مت کر. یہ بات کیا آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جی. ہمیشہ امر اسی طرح لکھا ہوا آپ کو ملے گا. آپ نے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ امر جب بھی آ رہا ہے وہ سامنے والے کے لیے. اگر ایک ہے تو اکیلے تو یا آپ کے لیے. اگر جمع ہے تو تم یا تم آپ سب کے لیے. یہ آپ کا ترجمہ ذہن میں پکا بیٹھا ہونا چاہیے. کیوں؟ ارے عربی جب ہم اس کی کرتے ہیں وہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مثلا جب میں کہتا ہوں عید کر اب اسے سمجھ نہیں آتا. اگر اسے یہ ذہن میں پتا عید تو کر تو جب آپ سے پوچھے گا تو کر تو ظاہر ہے وہ کہے گا میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں. یعنی جب آپ سامنے والے کو حکم دیں گے کہ تو کر تو وہ جواب دے گا نا کہ میں نہیں کرتا ہوں یا میں کرتا ہوں. تو میں کا لفظ لائے گا نا. تو جب میں کا لفظ لائیں گے مضارع میں تو یہ بنے گا آئی میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ عید جو ہے وہ آپ کو حکم دے گا. اس کے اندر آپ یا تم موجود ہو. اسی طرح ادو تم سب کرو. جب وہ تم سب کہیں گے تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب نہیں کرتے. ایسے ہی ہوگا نا. سامنے بہت سارے لوگ اور میں کہ تم سب یہ جو ہے کام کرو. وہ یا تو کہیں گے جی ہاں ہم یہ کرتے ہیں یا کہیں گے جی نہیں کرتے. یہی ہوگا نا جواب. تو اس لیے اس کا کیا ہوگا؟ یہ آئیدو نائدو کیوں آیا؟ کیونکہ جسے ہم نے حکم دیا تھا اس وہ اور تم سب تھے. تو تو نے کہا میں کرتا ہوں. تم سب نے کہا. کیا یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں امر کا جواب ہمیشہ جو ہے وہ میں اور ہم دیتے ہیں؟ جی سر کلیئر ہے. جی کسی کو سر بات آگے. سمجھیے آپ پوچھ لیجئے کہ عید جب بھی کہا جائے گا اس کا مطلب ہے تو کر. امر کوئی بھی ہو اس کے اندر تو شامل ہوگا کیونکہ امر سامنے والے کے لیے. اور جمع واحد کا فرق ہوتا ہے. جمع ہوگا تو وہ میں کے ساتھ جواب دے گا. واحد ہوگا تو میں ایسے ہوگا. جمع ہوگا تو ہم. تو یہ کیا آئیدو میں کرتا ہوں. اب اگر میں کہوں لا تعید اس کا اصل مطلب ہے تو مت کر.
تو ظاہر ہے جسے کہہ رہے ہیں وہ یہی کہے گا جی ہاں میں نہیں کرتا ہوں, یا وہ کہے گا نہیں میں کرتا ہوں. اب آگے سے اکڑ بھی سکتے ہیں, تو ہم کیا کہیں گے لا آئے, میں نہیں کرتا ہوں. اور اگر کہا جائے لا تعید, تم سب مت کرو, تو اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ لوگ خود دیں. لا نعید. کیوں یہ کہا جائے تم سب مت کرو, تو وہ سب کے لیے آپ ہم کا لفظ لائیں گے, اس میں نعبدو کو لائیں گے, لا. تو آئیے ہمارا یہ فائل ہوتا ہے واحد, اس پہ تنوین ڈال کے پڑھے واحد موعود واحد, اور بغیر تنوین کے پڑھے واحد موعود. تو ہمارا ٹیبل ہوا. اس سے پہلے ایک عربی تھوڑی سی دیکھیں. حل انت واحد, نام انا واحد. انا واحد. یہ پریکٹس ہے. اسی طرح حل انتم واحد, اب کیا جواب نام ہوگا؟ نحن واحد. نعم نحن واحد. تو ہمارے پاس اسے کون بتانا چاہے گا جی جس نے نہیں کیا جی زاہدہ رفیق, آپ نے اب تک کوئی ٹیبل نہیں کیا, اس کا کرا دیجیے. جی وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا وعدت. بعید یعیدو یعیدونا تائیدو آئیدو تائیدون نائیدو تائیدو. اد ایدو لا تعید لا تعیدو واحد موعود وعد. زبردست کام ہو گیا. تو آئیے اس کی 6 چابیاں میں کرا دیتا ہوں. وعدہ, اس نے وعدہ کیا ہے. یعید, وہ وعدہ کرتا ہے. عید, وعدہ کر. واحد, وعدہ کرنے والا. موعود, جس سے وعدہ کیا گیا. وعد, وعدہ. تو ہم نے پیچھے فعل کو چھوڑ کیسے دیا؟ اس میں 6 چابیاں تو بتائی نہیں آپ نے. سسٹر کدھر گئی؟ زاہدہ. یس, 6 چابیاں چاہیے مجھے. وعدہ وعدہ یعیدو اد واحد موعود وعد. روٹ لیٹر بھی چاہیے. وعدہ پہلے فعل کو پکڑ لو نا, پہلا خود ہی بتا رہا ہے میں 3 حرف کا بنا ہوں. واو اینڈ دال میرے روٹ لیٹر ہیں. اچھا, اب اگلا سوال ہے فعل کون سا ہے, باب کون سا ہے اس کا؟ ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کے دیکھیں. وعدہ میں 3 جگہ میں آ جائیں. والے علامت مضارع کو ہٹا دیں گے یا کو, تو درمیان والے کے اوپر کیا آتا ہے؟ یا ایدو, یا ایدو, این کے نیچے آپ کو کیا مل گیا؟ سیر مل گیا. تو باب دربا سے ہو, ضربا. باب دربا سے ہو, کیونکہ یہ زیر ہے, یہ کمزور حرف ہے نا. کمزور حرف, کمزور فعل ہے نا. تو کمزور فعل میں تھوڑی سی چینجز ایسی ہوتی ہیں جو عام سے ہٹ کے ہیں. تو یہ باب دربا میں چلے گئے. چلیں تو آگے آ گیا جی عربی. یہ تو آپ لوگوں کے مزے ہو گئے. آج تو ترجمہ ہی لکھا آ گیا. استاد نے جو ہے اس کو آیا نہیں. بولتی ہے بہت جاتی. کم عادت کرتے ہو خالد سے, تائیدون خالد. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل, اور اللہ تم سب سے کیا ہے اپنی طرف سے کیا کرے گا. ہاں جی پڑھ لیجئے, ترجمہ تو پڑھ لیجئے. اب آپ لوگ ہی پڑھ لیں, جب نظر ہی آ گیا. اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. اگلا حل وعدت خالد, نام وعدت خالد. استاد پھر بھی استاد ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پھنسا ہی دیتا ہے. نعم وعدت خالدہ. آپ کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی, یہ دیکھنے نعم کے لیے آپ وعدت خالدہ. ہاں وعدت تا کے اوپر پیش لائیں گے. وعدت خالد. چھوڑا تو کچھ سمجھ بھی چھوڑا ہوگا. چلیں نہیں ہو تو وعدہ کی طرح وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتو وجدنا وجدت یاجدو یاجدو تاجدو آجدو تاجدنا ناجدو تاجدو جد جدو لا تجد لا تاجدو واجدو موجودو وجدو. تو آئیے وجدہ کا ٹیبل جو ہے جی کون کروانا چاہے گا؟ ہاں جی ڈاکٹر احمد بلا جی پلیز کرائیے. وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتم وجدنا یا وجدت. یجدو یجدونا تاجدو آجدو تاجدونا
नाजिदु या ताजिदु, जिद जिदु ला ताजिदु, ला ताजिद ला ताजिदु, वाजिद मौजूद वजूद या वजूदन, वजदन। वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन, वजदुन, 6 चाबियां डॉक्टर साहब, 3 अफाल 3 अस्मा की। जी सर। वाजदा याजिदु जिद, वाजिदुन मौजूदुन वजूदुन या वजद। रूट लेटर मादा इस फेल का, वजदा का रूट लेटर वाओ जे जीम दाल। वाओ जीम और दाल। बाब कौन सा होगा? वजदा पे तीनों पे जबर मुझे मिले, याजिदू में जो है दरमियान वाले पे जेर मिला। बाब बताइए। नहीं सर, ज़ारबा। दाराबा वो कोने में आपको कंफर्म हो जाएगा। वजदा के आगे ब्रैकेट में दाग लिखा हुआ है, बाब दरबा। तो इस तरह आपको दिखाते हैं, इसमें आपके लिए पूरी मालूमात होती है, आपने खुद इसे ढूंढो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट के लिए। इत्तेफाक से दोनों क्लासें इकट्ठी होगी, क्योंकि आज जो है वो मुझे याद नहीं रहा कि सर काशिम की क्लास का तो मिड क्विज है, तो वो घंटा फारिग। मेरे ख्याल में था कि उनकी रिवीजन की क्लास होगी, तो मुझे जो है सेट जो है वो 7:20 पे खत्म करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ता है, इसलिए मैंने किसी टीम को बुला लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे। या अभी फारिग होती है तो आपकी क्लास में शुरू करता हूँ, लेकिन बोनस पॉइंट तो ले लीजिए ना। अस्माए इशारा जो होते हैं वो क्या है? मुजक्कर के लिए वाहिद के लिए हम कहते हैं हाजा और जमा हाउलाए, मुन्नस के लिए हम कहते हैं हाजिही और हाउलाए। ये तो हमें पहले से आती है। नजदीक के इसमें इशारा ये चारों तो आपको आते हैं ना, हाजा हाउलाए हाजी हाउलाए, किसी वन ने पढ़ा था। और जालिका उलाए का उसकी जमा मुजक्कर के लिए, मुन्नस के लिए तीका और उलाए का, ये भी हमें आते हैं, ये दूर के थे। अब जो चीज आपको नहीं आती है वो मैं आपको बताऊं। इसमें वाहिद जमा के दरमियान अरबी में एक और चीज होती है, उसे कहते हैं मुसन्ना या तस्नीया। तो ये तस्नीया जो है इसको दो को कहते हैं। तो हाजा के लिए आता है मुजक्कर के लिए हाजाने, और मुअन्निस के लिए आता है हाताने। ताज तानिसी से इसे फर्क करते हैं कि ये मुअन्निस का है। ताय तानिसी ता जो है मुअन्निस की लामत है अरबी। तो हाजाने हाताने ये दो आपने नजदीक के नए इशारे याद करने हैं। दूर के लिए होता है जानी का, दो के लिए मुजक्कर के लिए, और यहाँ ताने का वही ताय तानिसी ता फर्क करने के लिए कि उन दो। तो टोटल ये 4 लफ्ज आपने सीखे। हाजाने हाताने, हाजाने दो के लिए, हाताने और जानी का दो मुजक्कर के लिए, तानी का दो। तो ये टोटल कितने बने भाई, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी 12 12 12 6 जो है नजदीक के, 6 दूर। और मजे की बात है उन 6 नजदीक में से 4 आपको आते हैं और दूर के भी जो है 4 आते हैं। तो टोटल आपने 2 जो है नजदीक और दूर के सीखते हैं, उनको याद कर लिए पूरे अरबी ग्रामर में। बल्कि कुरान को छोड़िए, अरबी ग्रामर के अंदर भी जो है ना ये इनसे बढ़ के इसमें इशारा नहीं, यही इसमें इशारा। तो आपको जो है ये सेट इसमें इशारा का पूरा। अब कुरान में जहां भी इसमें इशारा आएगा मैं सिर्फ ये कहूंगा ये इसमें इशारा नजदीक है, ये बनी है। बाकी ये आपने इनको याद कर लेना है और मुझे बताना है कि ये एक का है, ये जमा का है, ये दो का है, ये मुजक्कर का है, ये तो यहाँ पे जो है आपकी ये क्लास इख्तिताम पजीर होती है। तो इस क्लास के लिए जो है ये चले यहाँ पे, चूंकि इसमें लिखा हुआ नहीं, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, बोलने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़िबना बअद मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आपकी क्लास इख्तिताम हुई, लेकिन आपके लिए बहुत ही अहम ऐलान है, वो ये है कि आपकी तीसरी क्लास मंडे को होती है। हर मंडे को इंशाअल्लाह आपकी जो है एक रिवीजन हुआ करेगी 1 घंटे की, जिसमें जो उस हफ्ते में हमने 3 सबक पढ़े होंगे उनकी ग्रामर इकट्ठी मैं दोहराया करूंगा। और ये टाइम होगा खासतौर से बहर वालों के हिसाब से, यानी ये टाइम आपका 10 से 11 बजे हुआ करेगा मंडे के लिए। लेकिन आज चूंकि सर काशिफ का वो मिड क्विज हो रहा है तो वो पावर खाली है,
تو یہ QC3 کی کلاس انشاءاللہ میں 8 بجے ختم کر دوں گا. تو آپ آج جو ہے 8 بجے کے بعد 9 سے 10 بجے جو ہے ہم اسی 3 سبق جو ہم نے اس ہفتے پڑھے ہیں ہفتہ اتوار سوار کو اس کی گرامر جو ہے آپ کی کلاس کی برائی کریں گے QC. آپ میں سے جو شامل ہو سکیں پھر یہ اچھی بات ہے, اور جو نہ شامل ہو سکیں ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. ویسے بھی 3 سبق تو آپ نے پڑھ لیے. تو یہ ایک خصوصی اعلان تھا کہ ہر ہفتے انشاءاللہ منڈے کو 10 سے 11 بجے یہ کلاس ہوا کرے گی آپ کے اسپیشل کورس کی. سر صبح کے وقت کے شام کو رات کو صبح کے رات تو سر رات آج کو 6:40 اس وقت ٹائم کیا تھا. بجائے آج 6:40 ٹائم تھا تو آج جلدی ختم ہو گئی. 6:40 ٹائم نہیں تھا, 6 سے 7 بجے QC2 کا ٹائم تھا. وہ میں نے 20 منٹ پہلے ختم کرنا تھا تاکہ QC3 کو لوں, اور آگے جو QC1 سر کاشف کے اس کے لیے ہم 20 منٹ پہلے جو ہے فورم خالی کر دیں. وہ چونکہ ابھی مجھے خالی مل گیا ہے تو اس لیے جو ہے میں آپ کی QC3 والوں کی 7 سے 8 بجے کلاس لے رہا ہوں. یہ QC2 والوں کے لیے 9 سے. اگر آپ QC2 میں اس وقت ہیں تو پھر اس حساب سے آپ کی آج ریویژن 9 سے 10 اسپیشل کلاس ہوگی جو ہر نہیں سر ہم 3 میں ہیں, 3 میں ہیں, 3 میں ہیں. ہاں تو بس 3 والے تو آپ جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیے. آپ کے لیے اعلان نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس میں کیوں پریشان کر رہی ہیں دوسروں کو. تو QC2 والوں کے لیے یہ ہے آج انشاءاللہ 9 سے 10 آپ کی تینوں کلاسوں کی گرامر کی ریویژن ہوگی. اب اگر آپ جانا چاہیں تو بے شک چلے جائیے, اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں, میں منع نہیں کرتا. اب میں QC3 کا جو ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں, تو آپ کو اجازت ہے, اور جو بیٹھنا چاہے بیٹھے رہیں. یہ تو دین کی بات ہے, اس میں کسی کو روک تو نہیں سکتے. تو آئیے آج آپ کا QC3 کا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, صفحہ 9 اشارہ A. کیا ہم یہی سبق پڑھنا ہے جی؟ آپ میں سے کوئی تصدیق کر دے. QC3 کی کلاس سے میں پوچھ رہا ہوں, کیا ہم نے آج جو ہے آپ کا یہی سبق پڑھنا ہے؟ سر سلائڈ پہ کوئی تو QC2 لکھا آ رہا تھا ابھی. اچھا, عام